بے حس و حرکت اور جامد کھڑا ہوا تھا۔ میرے سینے میں سانسوں کا تموج نہ ہوتا تو دیکھنے والا یہ کہتا کہ یہ کوئی بت ہے جسے یہاں نصب کر دیا گیا ہے۔ میں دل کے زخموں سے رستا ہوا لہو آپ پی رہا تھا۔ 12ویں کا چاند بھی میری طرح بڑا اداس اور غم و کرب میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف چٹکی ہوئی دودیا چاندنی اس عورت کی طرح سسکتی، آنسو بہاتی اور بے جان آ رہی تھی جس کا سہاگ اچانک بے رحم موت کے سفاک ہاتھوں نے بے دردی سے چھین لیا ہو۔ اس چاندنی میں نہائی ہوئی ہر شے پر مجھے خونی دشمن کا گمان ہو رہا تھا، اور وہ ہر سمت میرے لیے عدم تحفظ کا منحوس سایہ بن گئی تھی، اور مجھے کسی پر اعتبار بھی نہیں رہا تھا۔ میں خوف و ہراس سے اندر ہی اندر لرز رہا تھا کہ بلوائی پھر کسی نہ کسی سمت سے خون کی پیاس بجھانے کے لیے آ جائیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چاروں طرف سے اور غیر محسوس انداز سے اپنا گھیرا میرے گرد تنگ کرتے جا رہے ہوں، اور میں ان کا حصار توڑ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ اس خیال نے میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میری رگوں میں لہو منجمد ہو رہا تھا، میرا ذہن معوف ہو گیا تھا، اور آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا چھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بلقیس کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں، کہیں کسی کے ہاں پناہ لے لوں، یا خوف و دہشت سے لرزتا کب تک کھڑا رہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس قیامت کی رات میں کس کے ہاں اور کہاں پناہ لے سکتا ہوں۔ ہر جگہ اور فاصلے پر اور ہر گھر میں ایک جہنم دہک رہا ہے، کوئی بھی عفریت کی آگ کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ شراب کے پیچھے بھاگنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اب ہمیں یہیں رکنا ہوگا، اور پھر اس گھر کی چار دیواری ہی میں پناہ مل سکتی ہے اور ہم محفوظ ہیں۔ پھر میں نے پلٹ کر اپنے اجڑے اور لوٹے ہوئے گھر کو دیکھا، جس کے در و دیوار سے وحشت اور ویرانی ٹپک رہی تھی۔ آج علی صبح ہمارے محلے پر حملہ ہوا تھا۔ محلے کا ہر گھر جیسے کسی جہنم میں جھونک دیا گیا تھا۔ اس عفریت نے کسی بچے کو بھی نہیں بخشا، جیسے وہ انسان کا نہیں کسی درندے کا ہو۔ اچانک ایک شخص دندناتا ہوا میرے گھر میں گھس آیا۔ میں نے اس شخص کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ کیوں نہ پہچانتا، وہ میرے بچپن کا دوست توحید انور تھا۔ اسے ہلاکوں کے روپ میں دیکھ کر بڑا دکھ اور حیرت ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ توحید انور جیسا شخص اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگ سکتا ہے۔ دوستی، رشتے، ناطے اور انسانیت سب کچھ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس سرزمین کا ہر شخص ہلاکو تو نہیں بن گیا تھا، ہزاروں لوگ ایسے بھی تھے جو انسانیت کے فلسفے پر ایمان رکھتے تھے۔ انسانیت ان کا سب کچھ تھا، اس لیے انہوں نے بے گناہ انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی تھی۔ ان کا یہ ایثار
اور عظیم قربانی جس نے انسانیت کی لاج رکھ لی تھی۔ ہلاکو تو وہ لوگ تھے جن کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی، وہ پانی سے بھی ارزاں تھی۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے تحیر زدہ سی آواز نکلی، توحید انور تم؟ ہاں میں۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا، پھر جلدی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر اس نے میری طرف آ کر سرگوشی میں بہت ہی آہستگی سے کہا، سنو دوست، وقت بہت کم ہے، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جس کی گرفت میں خوفناک چاقو تھا۔ میں تمہیں اس شرط پر بچا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دو۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، میری حیثیت کے بارے میں تم جتنا جانتے ہو اتنا شاید ہی کوئی اور جانتا ہوگا۔ میں کوئی امیر کبیر آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ اس نے پھر سرگوشی کی، مگر میرے ساتھی تمہاری اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ سب انتقام کے اندھے جنون میں مبتلا ہے۔ انہیں کسی بات کی تمیز نہیں رہی ہے، وہ خون آشام بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، وہ بس کسی بھی لمحے ادھر آتے ہی ہوں گے۔ ادھر توحید انور نے اپنی بات ختم کی، ادھر اس کے ساتھی دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ نفرت اور انتقام نے انہیں درندہ صفت بنا دیا تھا۔ اس بھیڑ میں کوئی لوگ میرے شناسا تھے، لیکن آج کوئی دوستی اور جذبہ نہیں رہا تھا۔ ان کے چہروں پر درندگی اور ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ چھرے، چاقوؤں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے۔ توحید انور ڈھالنا بنتا اور اپنی جان پر نہ کھیل جاتا تو میری اور بانوں کی عزت، جان، آبرو سلامت نہیں رہتی۔ وہ نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کی عزت بھی لوٹ رہے تھے۔ ان کے لیے عورتیں رستے میں پڑا ہوا کوئی کھلونا تھی۔ جس عورت نے مزاحمت کی وہ عزت اور جان سے بھی گئی۔ بانو جوان اور حسین بھی تھی۔ کئی درندوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو توحید انور نے اپنے چاقو اور چھرے کے زور پر انہیں روک دیا تھا۔ توحید انور محلے کا ایک بااثر باعزت شخص تھا، اس لیے ان درندوں نے جبر و زیادتی سے کام نہیں لیا تھا۔ بانوں کی عزت اس شرط پر بچی تھی کہ وہ اپنا زیور انہیں دے دے۔ زیور آبرو سے بڑھ کر قیمتی تو نہ تھا۔ بانوں کا زیور چھین لیا جو سامان سے ساتھ لے جانے کے قابل نہ تھا، اسے توڑ پھوڑ دیا اور گھر کا باقی سامان لوٹ لیا۔ توحید انور نے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی، اگر وہ انہیں منع کرتا تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ پھر وہ میرے گھر کو ویران اور مجھے گالیاں دھمکیاں دے کر چلے گیا۔ ان سب کے جانے کے بعد توحید انور نے باہر کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر کہا، معاف کرنا میرے دوست، میں سوائے تمہاری جان اور بھابھی کی عزت کے کچھ بچا نہیں سکا۔ بھابھی نے مجھے اپنا زیور دے دیا ہوتا تو میں اسے چھپا لیتا اور وہ مجھ سے چھین نہیں سکتے تھے۔ یہی کیا کم ہے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کر کے ہماری جان اور عزت بچائی۔ بانو نے کہا، بھیا زیور کیا چیز ہے؟ میرا زیور تو میرے شوہر ہیں، زیور چلا گیا تو اس کا کوئی غم نہیں، زیور تو بن جائے گا، لیکن عزت جائے تو وہ واپس نہیں ملتی۔ آپ میرے زیور جانے کا کوئی غم نہ کریں، مجھے ذرا برابر بھی غم اس لیے نہیں ہو رہا
کہ میری عزت ان درندوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہی۔ ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے دوست، میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم اس کا کوئی بدل نہیں دے سکتے، اس کا اجر تو تمہیں اللہ دے گا۔ کاش میں کچھ کر سکتا، مجھے شرمندہ نہ کرو دوست۔ اس نے میرے ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر اس نے اپنی جیب سے 100 کے 4 نوٹ نکال کر میری مٹھی میں رکھ دیے اور ساتھ ہی 2 گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر میرے ہاتھ پر گر پڑے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ تمہاری نظر کر رہا ہوں۔ اس کی آواز بھرا سی گئی۔ بہتر ہے تم یہاں سے نکل پڑو، پڑوسی ملک میں چلے جاؤ، شاید تمہیں وہاں پناہ مل جائے۔ اس کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ میں نے رات کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے وہاں کون پہنچائے گا؟ قاسم، توحید انور نے جواب دیا۔ میں قاسم کو تمہارے پاس بھیجوں گا، تم اس کے ساتھ چلے جانا، تم دونوں کو خیریت سے پہنچا دے گا۔ وہ پورے بھروسے کا آدمی ہے، تم اس پر اعتماد کر سکتے ہو۔ توحید انور جب آخری بار رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا تو ہم دونوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ چند لمحوں تک روتا رہا، پھر وہ میرے ماتھے پر بوسہ دے کر اور بانوں کو سلام کر کے نکل گیا۔ میں ششدر سا تھا کہ توحید انور نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کس طرح خرید لیا، جبکہ ہماری دوستی اور رشتے نفرتوں میں بدل گئے تھے جس کا یقین نہیں آتا تھا۔ خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ زہر پینا پڑے گا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ میں بانو کو خبر لینے اندر آیا۔ وہ اندر کے کمرے کے فرش پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ اس کے سر کے نیچے اس کے چمکیلے لمبے اور سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چاند سا چہرہ آخری دنوں کے چاند کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس کے سراپا میں ارتعاش تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں جذباتی سا ہو گیا۔ 1 ہفتہ پہلے ہم لوگ دوسرے محلے میں تھے، وہاں ایک تقریب کے سلسلے میں گئے تھے۔ ان دنوں فضا بہتر تھی، لیکن اس کے دوسرے دن ہی فسادات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ہمیں اپنے گھر پہنچنے میں 4-5 دن لگ گئے تھے، کیونکہ پورا شہر آگ و خون کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ گھر پہنچنے تک کے لیے ہمیں قدم قدم پر پل صراط سے گزرنا پڑا تھا۔ خون آشام درندے نما انسان جو خون کے پیاسے اپنی پیاس بجھا رہے تھے، ہماری کوئی نیکی کام آ گئی تھی جو ہم ان کی نظروں اور ہاتھوں سے محفوظ رہے تھے۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو اپنے گھر محلے کو فساد کی آگ سے بچا ہوا پایا تھا، مگر آج یہاں بھی موت کا عفریت اپنا بہیمانہ کھیل کھیل کر اور بربریت کر کے چلا گیا تھا۔